بلیٹن میں آگے بڑھے اور اب آپ کو بتائیں کراچی میں سانپ کے کاٹنے کے واقعات بڑھ گئے۔ رواں سال 10 افراد سانپ کے کاٹنے سے جاں بحق ہو گئے۔ جناح اسپتال میں سال بھر میں 401 سنیک بائٹ کیسز رپورٹ ہوئے ہیں۔ تفصیلات جانیں گے ابراہیم رند کی اس رپورٹ میں۔ کراچی میں سانپ کے ڈسنے کے کیسز میں اضافہ، رواں سال 10 افراد سانپ کے کاٹنے سے جاں بحق۔ جناح اسپتال میں سال بھر میں 401 سنیک بائٹ کیسز رپورٹ۔ جناح اسپتال کے نیشنل پوائزنگ سینٹر وارڈ نمبر 5 کے ڈاکٹر کا کہنا ہے کہ یہاں پر آنے والے مریضوں کی شرح اموات انتہائی کم ہے۔ سانپ کاٹے تو اسے فوری قریبی یا جناح اسپتال پہنچائیں تاکہ طبی امداد ملے۔ تمام اضلاع میں بہتر طبی سہولیات ہوں تو مریضوں کو یہاں نہ آنا پڑے۔ جیسے مونسون سیزن سٹارٹ ہوتا ہے تو اسنیک بائٹ کے کیسز کی تعداد میں بتدریج اضافہ ہوتا ہے اور انفارچونیٹلی اس دفعہ تو ابھی تک بھی اسنیک بائٹ کے کیسز رپورٹ ہیں۔ اس وقت بھی 4 پیشنٹ ہمارے وارڈ میں ایڈمٹ ہیں۔ اس سال تقریباً 401 پیشنٹ ہمارے رپورٹ ہوئے ہیں جو مختلف اضلاع سے آئے ہیں، خاص طور پر جو نیئر بائی اضلاع ہیں، ہمارا ڈسٹرکٹ ٹھٹا ہے، بدین ہے، سانگڑ ہے، وہاں کے لوگ بھی یہاں رپورٹ ہوئے ہیں۔ جناح اسپتال میں آنے والے مریضوں نے وہاں طبی سہولیات پر اطمینان کا اظہار کیا۔ کہا یہاں بہتر سہولیتیں فراہم کی جا رہی ہیں۔ اسنیک بائٹ کی جو اینٹی اسنیک وینم ہے وہ بھی اویلیبل کی جا سکے اور وہاں کے ڈاکٹرز کو ہم ٹرین کرنے کے لیے تیار ہیں روٹیشنل بیسس پہ۔ وہاں کے ڈی ایچ اوز یا وہاں کے جو ایم ایس ہیں وہ اپنے 1 یا 2 ڈاکٹر کو ہمارے پاس بھیجیں 1-2 مہینے کے لیے، تاکہ ایٹ لیسٹ ہم ان کو اسنیک بائٹ کی پوری گائیڈ لائن کے ساتھ ٹریٹمنٹ پلان ان کو سمجھائیں، وہ پرفارم کریں اور پھر جا کے وہ اپنے پیشنٹ کو فیسیلیٹیٹ کر سکیں۔ دوسری جانب انڈس سول اور عباسی شہید اسپتال میں بھی درجنوں افراد سانپ کے کاٹنے کے ساتھ رپورٹ ہوئے۔ کیمرامین کاشف کے ساتھ ابراہیم رند، سٹی 21۔ کورنگی میں واقع ہوٹل پر لوٹ مار کا مقدمہ۔ ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج شرکی شاہد علی میمن نے ملزمان عدنان کو عدالت نے مجموعی طور پر 14 سال قید کی سزا سنا دی۔ ملزم کو 7 سال ڈکیتی اور 7 سال غیر قانونی اسلحہ رکھنے پر سزا سنائی گئی۔ عدالت نے ملزم پر 20,000 روپے جرمانہ بھی عائد کر دیا۔ عدالت نے ریمارکس دیے کہ استغاثہ نے ملزم کے خلاف ٹھوس شواہد پیش کیے ہیں۔ آج کل کراچی میں اسٹریٹ کرائم میں بہت اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ استغاثہ کے مطابق ہوٹل مالک نے اگست 2023 کو پاس نے اطلاع دی تھی کہ 3 ملزمان ڈکیتی کی ہے، تو تاہم ملزم عدنان کو وہاں پکڑ لیا گیا جبکہ باقی فرار ہو گئے۔ ملزمان کے خلاف تھانہ کورنگی سنتی ایریا میں مقدمہ درج کیا گیا تھا۔ نیپیر پولیس نے لیاری میں خاتون اور مرد کی فائرنگ سے ہلاکت کا مقدمہ درج کر لیا۔ نیپیر تھانے کے حدود میں لیاری کی شاہ مسجد کے قریب جمعرات کی شب نامعلوم مسلح افراد نے فائرنگ کر کے خاتون اور مرد کو جاں بحق کر دیا تھا۔ مقتولین کی شناخت عطاءاللہ اور ہادیہ عرف سمرین کے نام سے کی گئی۔ پولیس کے مطابق مقتولین کا آبائی تعلق باجوڑ ایجنسی سے تھا اور انہوں نے 2 سال قبل پسند کی شادی کی تھی۔ مقتولین پسند کی شادی کرنے کے بعد لاہور اور پھر کراچی منتقل ہوئے۔ مقتولین نے لیاری میں ایک نجی ہوٹل میں بھی قیام کیا۔ اس کے بعد مقتولین نے نیپیر کے علاقے میں کرائے پر مکان حاصل کیا۔ گزشتہ روز مقتولین رکشے میں سوار ہو کر لیاری آئے تھے، جہاں انہیں موٹر سائیکل سوار نامعلوم مسلح ملزمان نے نشانہ بنایا۔ پولیس نے مقتول عطاءاللہ کے کزن اسفندیار کی مدعیت میں نامعلوم مسلح ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر لیا۔ اب آپ کو بتائیں جاپانی کونسلیٹ کراچی کے 2 فلائی اداروں کے درمیان مفاہمتی یادداشت پر دستخط۔ کونسل جنرل جاپان ہٹوری مسارو نے مفاہمتی یادداشت پر دستخط کیے۔ حکومت جاپان کا سندھ میں 2 NGOs کو 26.5 ملین گرانٹ فراہم کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ جاپانی کونسلیٹ کراچی کی 2 فلاحی اداروں کے ساتھ معاہدہ طے پایا ہے۔ جاپانی کونسلیٹ اور فلاحی ادارے کے درمیان مفاہمتی یادداشت پر دستخط ہوئے۔ کونسل جنرل جاپان ہٹوری مسارو نے مفاہمتی یادداشت پر دستخط کیے۔ مفاہمتی یادداشت کے درمیان کے ذریعے جاپان سندھ کے فلاحی اداروں کو گرانٹ فراہم کرے گا۔ حکومت جاپان نے سندھ میں 2 مقامی NGOs کو مجموعی طور پر 26.5 ملین تک کی گرانٹ کی امداد فراہم کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ DWA اور سندھ کمیونٹی فاؤنڈیشن کم آمدنی والی معذور خواتین کے لیے نئی ٹرانسپورٹ گاڑیاں اور پیشہ ورانہ تربیت کا سامان حاصل کرنے کے لیے 8.7 ملین حاصل کرے گا۔ حکومت جاپان نچلی سطح پر پاکستان عوام کی فلاح و بہبود کے لیے مقامی فلاحی اداروں کی مدد جاری رکھے گا۔ جاپان عوام ہمیشہ پاکستانیوں کی ہر ممکن معاونت کے لیے پیش ہے۔ اب آپ کو بتائیں پیپلز پارٹی کا 57واں یوم تاسیس کل منایا جائے گا۔
شہر بھر میں تیاریاں جاری ہیں۔ رکن سندھ اسمبلی یوسف بلوچ کہتے ہیں پاکستان میں اس وقت اگر کوئی صحیح سیاست کر رہا ہے تو وہ ہے ہمارا نوجوان قائد بلاول بھٹو۔ اپنے ناظرین کو اپڈیٹ کریں۔ پیپلز پارٹی کا 57واں یوم تاسیس کل منایا جائے گا۔ تفصیلات جانیں گے اکثر شاہد سے، آگاہ کیجیے گا۔ بالکل، پیپلز پارٹی کا 57 یوم تاسیس کی تیاریاں جو وہ شہر کراچی میں مکمل کر لی گئی ہیں۔ کالا پل پہ بڑے پیمانے پہ جلسے کی جو وہ تیاری مکمل کر لی گئی ہے۔ اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ جو ہے وہ رکن صوبائی اسمبلی یوسف بلوچ موجود ہیں۔ ان سے بات کریں گے، جانیں گے کہ لیاری سے تعلق رکھتے ہیں تو لیاری میں کس طرح کی جو وہ تیاریاں کی جا رہی ہیں۔ میں آپ کو پہلے تو یہ بتاؤں، یہ یوم تاسیس کے حوالے سے 30 نومبر 1967 شہید ذوالفقار علی بھٹو نے جماعت بنایا اور اس کا نام پاکستان پیپلز پارٹی، اور اس کا منشور یہ تھا کہ اسلام ہمارا دین ہے، سوشلزم ہماری معیشت ہے، اور طاقت کا سرچشمہ عوام ہے، اور جمہوریت ہماری سیاست ہے۔ آج آپ دیکھیں شہید بی بی کے بیٹا بلاول بھٹو زرداری اپنے ایک عظیم ماں، شہید ماں کی ایک ویژن کو وہ آگے لا رہے ہیں اور پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کے لیے کام کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے پاکستان کو صحیح سمت میں لانا، پاکستان کی اکانومی کو صحیح کرنا، اور پاکستان اس وقت جس حالات سے گزر رہا ہے اس کو ایک ہی واحد لیڈر، نوجوان قیادت اس پاکستان کو اس منجدار سے نکالے گا، وہ بلاول بھٹو زرداری صاحب ہوں گے۔ تمام شہروں میں یا تمام علاقوں میں اضلاع میں بات کریں تیاریاں کی جا رہی ہیں، وہ ہر ایک جو ہے وہ اپنے اضلاع کے لیے جو ہے وہ مکمل تیاریاں کر رہے ہیں اس دن کو منانے کے لیے۔ جی، K4 منصوبے کا پانی شہر میں جلد تقسیم کرنا شروع کریں۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے پروجیکٹ دسمبر 2025 تک مکمل کرنے کا حکم دے دیا۔ عزیز بھٹی پارک تا حسن اسکوائر تک 2.7 کلومیٹر کی پائپ لائن بچھانے کی ہدایت بھی دے دی ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ K4 منصوبے میں تاخیر پر برہم افسران کو پروجیکٹ دسمبر 2025 تک مکمل کرنے کا حکم دے دیا۔ مراد علی شاہ کی زیر صدارت K4 کی توسیع کے منصوبے پر اہم اجلاس ہوا۔ اجلاس میں صوبائی وزراء ناصر شاہ، سعید غنی، میئر کراچی مرتضی وہاب شریک ہوئے۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ BRT ریڈ لائن کا کام جاری ہے تو K4 کی لائن بھی بچھنی چاہیے۔ K4 منصوبے کا پانی شہر میں جلد تقسیم کرنا شروع کریں، کاغذی کارروائی مکمل کر کے کام شروع کریں۔ انہوں نے عزیز بھٹی پارک تا حسن اسکوائر تک 2.7 کلومیٹر کی پائپ لائن بچھانے کی ہدایت دے دی۔ مراد علی شاہ نے مزید کہا KWSSIP کے تحت ایک نیا فلٹریشن پلانٹ بھی لگایا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے KB فیڈر کی لائننگ کے لیے بھی ہدایات جاری کر دی ہے۔ کہا فنڈز کا بندوبست کر رہا ہوں، آپ کام کی تیاری کریں۔ K4 کے لیے 132 kV گریڈ اسٹیشن کا ٹینڈر جاری کیا جائے۔ وزیر اعلیٰ سندھ کو وزیر بلدیات سعید غنی اور چیئرمین PND نجم شاہ نے بریفنگ دی۔ اجلاس میں سیکرٹری آغا واصف، سیکرٹری توانائی مصدق ملک، سیکرٹری بلدیات خالد حیدر شاہ، سیکرٹری خزانہ فیاض جتوئی اور دیگر افسران بھی شریک تھے۔ وزیر اعلیٰ سندھ سے پولیس کے باکسر ساحر افریدی کی ملاقات۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ سندھ پولیس کے باکسر کی بھرپور مدد کی جائے گی۔ وزیر اعلیٰ کی ساحر افریدی کو مڈل ویٹ کیٹیگری میں 3 بار ایشین چیمپئن بننے پر مبارکباد۔ سید مراد علی شاہ نے کہا کہ ساحر افریدی نے پاکستان اور سندھ کا نام روشن کیا ہے۔ ساحر افریدی کی کامیابیاں سندھ پولیس کے لیے بھی باعث فخر ہیں۔ حکومت سندھ مزید ریکارڈ بنانے کے لیے ساحر افریدی کی بھرپور مدد کرے گی۔ ساحر افریدی کو پروفیشنل ٹریننگ، ڈائٹ اور تکنیکی سہولیات بھی فراہم کی جائیں گی۔ حکومت سندھ ٹیلنٹ کو آگے لانے پر یقین رکھتی ہے۔ ساحر افریدی سندھ پولیس کی ریپڈ ریسپانس فورس کا حصہ ہیں۔ وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ نے سندھ کابینہ کا اہم اجلاس 4 دسمبر کو طلب کر لیا، جس میں 23 نکاتی ایجنڈے پر غور کیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ کی زیر صدارت صوبائی کابینہ کا اجلاس 4 اکتوبر کو بدھ کے روز صبح 11 بجے ہوگا۔ اجلاس میں وزراء، مشیر معاونین خاص بھی شرکت کریں گے۔ اجلاس میں 23 نکاتی ایجنڈے پر غور کیا جائے گا۔ بلیٹن میں آگے بڑھے اور اب آپ کو بتائیں، شہر قائد کا قدیم علاقہ لیاقت آباد مسائل کا گڑھ بن گیا۔ لیاقت آباد 5 نمبر کی گلی میں تعمیراتی کام سست روی کا شکار ہے۔
सीवरेज की लाइन डालने का काम पिछले एक हफ्ते से जारी है। गली बंद होने के बायस इलाका मकीनों को शदीद मुश्किलात का सामना है। अक्सर शेख की रिपोर्ट देखें। काम सुस्त रवि का शिकार, शहरी परेशान, सफरी मुश्किलात का सामना। कराची के इलाके लियाकताबाद 5 नंबर में सीवरेज लाइनों की मरम्मत का काम ताहाल मुकम्मल ना हो सका। गली में मिट्टी के टीलों के बायस इलाका मकीनों को मुश्किलात का सामना है। शहरी कहते हैं कि तामीराती काम मुकम्मल होने का नाम नहीं ले रहा। बल्दियाती नुमाइंदे भी गायब। पहली बात तो ये जो काम शुरू हुआ है ना, इसके लिए इनके नुमाइंदे मौजूद होना चाहिए। कोई भी इंजीनियर नहीं है, कोई भी नहीं है। ख़ास तौर पे इंजीनियर को होना चाहिए और इलाके के जो काउंसलर हैं उनको होना चाहिए। कोई भी मौजूद नहीं है, सब फ़ोटो खिंचवाने आते हैं, उसके बाद कोई नहीं आता है। हमारी गली तकरीबन पिछले 5 साल से ख़राब पड़ी है, कोई बनाने नहीं आया। काम ख़त्म नहीं हो रहा इनका। असल में ये शुरू होके इनको हाथ के ख़त्म करना चाहिए था, लेकिन अभी तक हुआ नहीं। इसकी वजह से गाड़ियाँ आने जाने में प्रॉब्लम बहुत हो रही है। शहरियों का कहना है कि मलबे से उठने वाली धूल मिट्टी के बायस सांस लेने में दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है। इस मौके पर रिहायशियों ने मुतालका हुकाम से फौरी मंसूबा मुकम्मल करने का मुतालबा कर दिया। कैमरामैन सज्जाद रईस के साथ अक्सर शेख, सिटी 21। अब आपको बताएं, शहर कायद के बासी पानी को तरस गए। कश्मीर कॉलोनी सेक्टर बी में तवील अरसे से पानी की किल्लत का सामना है। पानी की अदम फराहमी से शहरी परेशान, कहते हैं कि पानी का मसला जल्द हल किया जाए। अक्सर शेख की रिपोर्ट देखें। क्योंकि शहर में मसाइल के अंबार, कहीं कचरे के ढेर तो कहीं गैस और बिजली गायब। शहरी पानी की बूंदों को भी तरस गए। कश्मीर कॉलोनी सेक्टर बी के मकीनों को पानी की किल्लत का सामना। शहरियों को पानी ना मिलने के बायस मुश्किलात का सामना। पानी खरीद कर इस्तेमाल करने पर मजबूर हैं। शहरियों का कहना है कि 5 साल से जायद हो गए, पानी नहीं आता। पानी खरीदें या महंगाई के इस दौर में चूल्हा जलाएं। 15-20 साल से पानी नहीं आ रहा है इस इलाके में। तो खास तौर पे जो कश्मीर कॉलोनी सेक्टर बी का एरिया जो है, ये तो लोग बहुत बुरे हालात हैं लोगों के। तो खैर ये लाइनें वगैरह डली हुई हैं, इसके अंदर से गटर का पानी आ रहा है, दूसरा साफ पानी नहीं आ रहा। ये पानी नहीं आ रहा, पानी टैंकर डलवा के हम गुजारा कर रहे हैं। तकरीबन हर हफ्ते टैंकर डलवाना पड़ता हमें। पानी की तो बहुत प्रॉब्लम है यहाँ पर, पीने का पानी भी नहीं है और वैसे वॉशरूम के लिए भी नहीं है। शहर कायद के बासी इस मसले का मुस्तकिल हल चाहते हैं। कैमरामैन इमरान अहमद खान के साथ अक्सर शेख, सिटी 21। अजीज़ाबाद 2 नंबर पर कायम कराची एकेडमिक स्कूल के इतराफ कचरे के अंबार। शहरियों की लापरवाही और इंतजामिया की गफलत से स्कूल आने वाले बच्चों को मुश्किलात का सामना है। बच्चे कहते हैं स्कूल के अंदर तक बदबू आती है। ताफुन के बायस क्लास में बैठना मुश्किल हो जाता है। फरहान खान की रिपोर्ट देखें। नाअहली कचरे के ढेरों ने दर्सगाहों को भी ना छोड़ा। अजीजाबाद नंबर 2 पर कायम कराची एकेडमिक स्कूल के अतराफ कचरे के ढेर। इलाका मकीनों ने शिकवा किया कि शहरियों की भी गलती है, स्कूल के अतराफ तो कचरा नहीं फेंकना चाहिए। इधर ये कचरा पड़ा हुआ है, इधर गंदगी बहुत है। और दूसरी बात ये है कि वो आते हैं, सफाई करके चले जाते हैं, आवाम आती है इधर कचरा फेंक कर चली जाती है। तो कुछ ज़्यादातर अवामी का कसूर है। तलबा ने कहा कि कचरे के ताफुन से पढ़ाई मुतासिर होती है। हम यहाँ स्कूल पढ़ने आते हैं तो यहाँ बदबू और कचरा ये गवर्नमेंट को चाहिए कि यहाँ से हटाएं, लेकिन वो हटा भी देते, अपनी जगह साफ भी कर देते हैं, फिर भी यहाँ पे लोग कचरा फेंक के चले आते हैं। तो इसलिए कुछ करा जाए, क्योंकि यहाँ पे बैठा नहीं जाता, बदबू से बुरा हाल हो जाता है। स्कूल इंतजामिया का मुतालबा है कि कचरे के ढेर साफ करके कहीं डंपिंग पॉइंट्स बनाए जाएं, ताकि स्कूल के अतराफ कचरा जमा ना हो सके। कैमरामैन अजलान के साथ फरहान खान, सिटी 21। सूबाई वज़ीर बहाली मखदूम महबूबुज़्ज़मा की ज़ेर सदारत PMD PMA के बोर्ड का इजलास हुआ, जिसमें बजट और तनख्वाहों में 20% इजाफे की मंजूरी दे दी गई। बजट हर सेमाही में इजलास के बाद खर्च किया जाएगा। इजलास में PDMA के मुलाजमीन की तनख्वाहों में 20% इजाफे की मंजूरी दी गई है। कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन की तनख्वाह में भी इजाफा होगा। 2013 में भर्ती होने वाले 16 मुलाजमीन को मुस्तकिल करने के लिए सूबाई वज़ीर ने कमेटी तश्कील देने की हिदायत कर दी है। कब आपको बताएं, IG ने पुलिस की काली भेड़ों के खिलाफ डंडा उठा लिया। सिंध पुलिस के दर्जनों अफसरान और एहलकार जराइम पेशा नासिर की सरपरस्ती में मुलव्विस निकले। जराइम पेशा नासिर की सरपरस्ती के इल्ज़ामात साबित 16 अफसरान और एहलकारों को सज़ाओं का हुक्म सादर कर दिया गया है। तफसीलात जानेंगे मिराज अख्तर की इस रिपोर्ट में। महकमा पुलिस के अफसरान और एहलकारों पर करप्शन के इल्ज़ामात। कानून नाफिज करने वाले खुद कानून के शिकंजे में आ गए।
जुराइम साबित होने पर 4 इंस्पेक्टर्स, 5 सब इंस्पेक्टर्स, 5 हेड कांस्टेबल्स, 2 सिपाहियों को सजाएं। आईजी सिंध गुलाम नबी मेमन के अहकामात पर काली भीड़ों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। अफसरान व एहलकारों पर मनशियात फरोशों, गुटखा मावा डीलर्स की सरपरस्ती और करप्शन के इल्जामात थे। कराची पुलिस के इंस्पेक्टर शाहरुख और सब इंस्पेक्टर स्वाले महसर के अलावा सब इंस्पेक्टर राव फयाज को नौकरी से बरतरफ किया गया। सब इंस्पेक्टर फखरे आलम को फाइनल शोकॉज नोटिस दे दिया गया। इंस्पेक्टर एहसान चन्ना और इंस्पेक्टर आमिर हमीद के ओहदे में तनज़्ज़ुली कर दी गई। हेड कांस्टेबल मोहम्मद अहमद और सिपाही जफर चांडी की 2 साल सर्विस कम कर दी गई, जबकि हेड कांस्टेबल राना तस्लीम को नौकरी से बरतरफ कर दिया गया। मटियारी पुलिस के हेड कांस्टेबल एजाज लांगा और टंडोलायार पुलिस के कांस्टेबल इमरान पठान को नौकरी से बरतरफ किया गया। दादू पुलिस के सब इंस्पेक्टर वहीद शेख की 2 साल की सर्विस कम कर दी गई। सजावल पुलिस के हेड कांस्टेबल अब्दुल हफीज को नौकरी से बरतरफ कर दिया गया। लाड़काना पुलिस के हेड कांस्टेबल अली मोहम्मद खोसू की 1 साल की सर्विस कम की गई। सक्खर पुलिस के सब इंस्पेक्टर काशिफ हुसैन को नौकरी से बरतरफ कर दिया गया। लाड़काना पुलिस के इंस्पेक्टर हनीफ खोसू की 1 साल सर्विस कम कर दी गई। सिंध पुलिस के नोटिफिकेशन के मुताबिक कम सजा पाने वाले तमाम अफसरान और एहलकार सजा के तौर पर CPEC प्रोजेक्ट पर ड्यूटियां अंजाम देंगे। महराज अख्तर, सिटी 21।